السلام علیکم یا مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم حال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وإنی خفت الموالیا من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اسی درود کے سائے میں ناروں کی میں ارحم الراحمین کی بارگاہ میں رحمت للعالمین اور خان واقع رحمت للعالمین کا واسطہ دیتے ہوئے ہم دعا گو ہیں یا الہ العالمین ہماری ملک بقا اور سالجت کو قائم و دائم رکھ، ہماری مرکزی اور ہماری صوبائی حکومتیں
اور تمام ہمارے عاشقان مصطفیٰ و آل مصطفیٰ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رات دن قدم اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وحدت المسلمین جو کہ اسلام کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے، جو درس اخوت اور محبت و وحدت ہمیں اسلام نے بخشا ہے۔ یا اللہ، انتہا پرستی کے خول سے نکل کر ہمیں ایک تسبیح دانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس بھائی سید سجاد قیدی صاحب اور آپ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، یا رب العالمین ان سب کی دعاؤں کو اسی خان وعدے تقدیر کے صدقے میں منظور و مقبول فرمائے۔ بابا بلند سلام۔ ولایت محمد آل محمد کے سائے میں زندگی کا ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم صاحب، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ مریم کی پہلی آیات تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے جب 99 ایئرس کے تھے اور ان کا حرم مبارکہ یعنی ان کی بیوی تقریباً با اعتبار تفاصیل 98 یا 88 اور 88 جو ہے یہ زیادہ مستند ہے برس کی تھی۔ جناب زکریا چونکہ اس وقت تک نعمت اولاد سے محروم تھے اور افراد قوم کے خیالات سے آگاہ تھے، واقف تھے، اسی لیے بارگاہ الہیہ عرض گزار ہوئے کہ میرے اللہ، مجھے اس کا علم ہے کہ میں اور میرا رب اب زندگی کی اس سرحد پر کھڑے ہوئے جہاں گود کے ہرے بھرے ہونے کی تمنا تب توڑ چکی ہے۔ بے شک ہم اب اس پر قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتے کہ ہم ماں باپ کہلا سکیں، لیکن ہم قادر نہیں ہیں، تو تو دینے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری قدرت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا میرے اللہ، اسی لیے میں اسباب ظاہری اور فطرتی سے ہٹ کر ٹھیکہ میں نے دیا ہے، آپ خاموش ہو گئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی لیے میں اسباب ظاہری اور فطرتی سے ہٹ کر تیری بارگاہ یہ عرض کرنا اپنا حق سمجھتا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میرے اللہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے ان لوگوں سے جو
میرے وارث تو نہیں ہیں لیکن میرے پیچھے میری بات میرے وارث بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بڑی مہربانی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے ڈر ہے ان لوگوں سے جو میرے وارث نہیں لیکن وارث بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ میں نبی ہوں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ غیر معصوم ہے۔ بس اگلا فکرہ میں نہیں دیتا، انہیں علم ہے کہ میں نبی ہوں اور نبی معصوم ہوتا ہے اور وہ غیر معصوم ہے۔ غیر معصوم ہونے کے باوجود مجھ جیسے معصوم کے وارث بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا جی آپ برا نہیں کرتے، بولتے ہیں اچھا سیدھے اٹھ بیٹھے شاباش اور بولتے ہیں درود پڑھیے گا سلام۔ وکانت امراتی آکرا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، مجھے اس کا علم ہے لیکن میں تیری ذات کی بارگاہ میں سوال کر رہا وَحَبْ لِي مِن لَدُنْکَ وَلِيًّا، تو اپنی بارگاہ میں سے مجھے ایک میرا ولی عطا کر۔ اور پھر آگے چل کر خود ولی کے معنی کو بھی ظاہر کر دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں کہیں ولی سے مراد یار دوست یا کچھ اور نہ لے بیٹھے، تو اسی لیے وضاحت کر دی ولی جن مجھے ایک ولی عطا کر، یعنی یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، یعنی جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء اترے ہیں ان سب کا بھی وارث ہو۔ معلوم جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ پوری نسل کا وارث ہوتا ہے۔ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو، وجعل رب رضیہ، اور یا اللہ تو اس کو ایسا بنا کے پیدا کر کہ وہ تیری رضاؤں کا تیری مرضیوں کا مرکزی نقطہ ہو، یعنی وہ تیری رضا کا مرکزی نقطہ ہو، اس کے لیے کبھی امتی کو دعا نہ مانگنی پڑے کہ یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ سورہ مریم، کیونکہ قرآن کی ترتیب بدل دی گئی اور آج تک اسی ترتیب پر بمطابق تنزیل ترتیب نہیں ہے، تو جو ترتیب ہے اسی کے پیش نظر، حالانکہ جواب دعا کے بعد ہونا چاہیے تھا لیکن جواب پہلے ہے کہ ترتیب بدل گئی ہے، تو اسی لیے جو جواب ہے دعا کا وہ ہے سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 میں دعا ہے سورہ مریم، جواب ہے سورہ آل عمران۔ فنادت الملائکۃ، ملائکہ نے جناب زکریا کو ندا دے کر کہا، تب کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، پھر محراب، جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر حالت قیام میں اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری و ساری رکھے ہوئے تھے، اس حالت قیام
فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ کہ زکریا جو تم نے دعا مانگی ہے تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے کہ معصوم دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری دعا کو رنگ اجابت دیتے ہوئے قبول کرتے ہوئے اللہ جو خوشخبری سنا رہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ بیحییٰ کیسا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ کلمۃ اللہ گواہ ہوگا، وسیدا وہ اپنے زمانے کا سید ہوگا، وحصورا وہ تمام تر خواہشات نفسانی سے پاک و پاکیزہ ہوگا، یعنی اپنے دور کا معصوم ہوگا، ونبیًا اور وہ نبی ہوگا کیونکہ نبی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ واہ صاحبان اسلام آباد، میں تشریح نہیں کر سکتا، آپ بول نہیں سکتے، میں ٹکرا دے گیا جس پر مجھے بہت کہنا چاہیے تھا لیکن کہتا نہیں۔ نبی اپنے زمانے کا معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں ہوتا، وہ 40 سال تک کسی اور فکر میں نہیں رہتا۔ نبی جب بنا صالحین اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر 2 منٹ رک کر میں ایک بات دیکھ کے پھر آگے بڑھتا ہوں جس کی طرف مجھے بڑھنا ہے۔ اللہ نے جناب زکریا کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری کہاں سنائی؟ مصلی عبادت پر۔ کس حالت میں سنائی؟ جب حالت قیام میں تھے۔ اب جیسے یحییٰ کی آمد کی ملائکہ نے خوشخبری سنائی، اسی حالت نماز میں، اسی حالت قیام میں جناب زکریا کے ذہن میں ملائکہ بھی آ گئے۔ ملائکہ بھی آ گئے، ملائکہ کے ساتھ ساتھ یحییٰ کا تصور ذہن میں آ گیا۔ یحییٰ کے تصور کے ساتھ ساتھ جتنی صفات سے متصف ہو کر وہ جلوہ فکن ہونے والا تھا اس کی ساری صفات ذہن میں آ گئی کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ کلمۃ اللہ کا گواہ ہوگا، وسیداً وہ سید ہوگا، وحصورا وہ معصوم ہوگا، ونبیًا وہ نبی ہوگا، من الصالحین وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو جب حالت قیام میں، حالت نماز میں جناب زکریا کے ذہن میں تصور یحییٰ میں تمام صفات یحییٰ کے آ جائے تو جب اس کی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ جب جناب یحییٰ کے تصور میں، جناب زکریا کے تصور میں، حالت نماز میں تصور یحییٰ آ جائے صفات کے،
دے رہے یحییٰ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ کلمۃ اللہ کا گواہ ہوگا بس سید تک، اور وہ سید۔ اب تقریر کا رخ میں ہر سال قاضی صاحب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے سبق کیا کریں، اب پھر ایک تاریخ ہے تو پتہ نہیں کہاں تک اسے سمجھ سکوں گا، مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے آج کی گفتگو میں صرف اور صرف لفظ سید کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ میرے بزرگ بھائی خاموش رہے، میں بالکل خاموشی کو برداشت کروں گا، لیکن میں اسے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ لفظ سید میں یہ جو عام گفتگو میں بولا جاتا ہے سید، یہ غلط ہے۔ لفظ ہے سید، اصل میں ہے سید بر وزن فاعل، تعلیمات صرفی کے تحت یہ بنا سید، کیونکہ واو کا کسرہ ہم نے صرفی کے اعتبار سے قاعدے کے مطابق یا کو دیا، پھر با یا بن گئی، یا کو یا میں مطلق کیا، اوپر شد دے دی تاکہ ادغام ظاہر ہو سکے۔ تو اب یہ لفظ بنا سیدن، سیدن کے با اعتبار لغت کچھ معانی ہیں۔ اب مجھے اسے دونوں صورتوں میں آج لینا ہے، کہاں تک دوں گا یہ مجھے علم اب نہیں ہے، تو وقت نہیں رہا۔ با اعتبار لغت بھی اور با اعتبار منصب، صاحبان علم میرا فکر لے، خاص طور پر میرے بزرگ، با اعتبار لغت بھی اور با اعتبار منصب بھی، کیونکہ لغت کے اعتبار سے کسی کا کسی کو سید کہنا یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کا زبان جلی سے کسی کو سید و سردار منوانا، بڑے بھائی چپ کر گئے، میں کہاں جا کر سکتا ہوں؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان دو فکروں میں کہ جس طرح خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت خدا کا عطا کردہ منصب ہے، اسی طرح سیادت بھی لغت سے ہٹ کر اللہ کا عطا کردہ منصب ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو منصب دینا چاہوں تو نہیں دے سکتا، جب میں کسی کو نبی نہیں بنا سکتا تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو صداقت کا تاج کیسے دے؟ تو ہم اسے پہلے با اعتبار لغت لیتے ہیں۔ تو یہاں پر چند ایک کتب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب، دوسری کتاب کا نام ہے المصباح المنیر، تیسری کتاب کا نام ہے المنجد، چوتھی کتاب کا نام ہے النہایہ، پانچویں کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، چھٹی کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی۔ اب میں سارا وقت کتب کے نام لینے شرح نہیں کرنا چاہتا، ان کتب سے لے کر اور باقی کتابیں سامنے رکھ کر میں لفظ سیدن کے چند معانی آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا معنی جو مجھے کتب لغت میں ملا ہے وہ ہے رئیس۔ فرمائی صاحبہ میں بڑے سکون سے اسے عرض کروں گا، اور جو سلسلہ رہ گیا انشاءاللہ 16 سفر سے لے کر 19 سفر تک مجھے مرکزی امام بارگاہ ٹھیک رات کے 9 بجے زندگی اور صحت بخیر ممبر لینا ہوگا، اگر مناسب ہوا تو میں وہاں بھی لے سکوں گا۔ تو پہلا معنی ہے اس کا رئیس، آگے
ان بریکٹ کتب لغت میں لکھا ہوا ہے کہ اس رئیس سے مراد یہ ہے کہ جن جن لوگوں پر وہ حق غلبہ رکھتا ہے، جن جن افراد پر وہ حق غلبہ رکھتا ہے، یعنی جو اس کے دائرہ ریاست میں آتے ہیں، اس غالب کو کہا جاتا ہے عربی لینگویج کے اعتبار سے سید، یعنی جو جن لوگوں پر حق غلبہ رکھتا ہے وہ ان کے نزدیک ان کے لیے ان کا سید ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ چند لوگوں پر حق غلبہ رکھتے ہوئے غالب کہلوانا اور بات ہے، چند لوگوں پر حق غلبہ رکھتے ہوئے غالب کہلوانا اور بات ہے، لیکن غالب علی کل غالب کہلوانا دیتا ہوں، چند افراد پر حق غلبہ رکھنا اور بات ہے، لیکن موت کو مار کر، موت کو مغلوب ٹھہرا کر، موت پر حق غلبہ رکھتے ہوئے نینے کی نام پر قرآن سنا کر اپنے آپ کو سید منوانا، اور جو فرمائش ہے یہ ہے اس کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی ہے، کتابوں میں نام دے چکا ہوں، میں نے انشاءاللہ شکریات بھی حاضر ہونا ہے، مرکز میں بھی حاضر ہونا ہے، جسے حوالہ کہیں سے شک میں نظر آئے وہ مجھ سے ان دنوں میں رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے، سید کا معنی لغت کے اعتبار سے مربی ہونا، واجب ہونا۔ دیکھیں صاحبہ، میں تمام نورانی چہروں سے الحمدللہ واقف ہوں، سوا چند ایک بچوں جوانوں کے، تو میں یہاں ان سے بڑی توجہ چاہوں گا۔ سید کا دوسرا معنی ہے مربی ہونا، پالن ہار ہونا، پالنے والا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بیوی کے لیے اس کے خامن کو، اس کے شوہر کو سید کہا۔ اکثر نہیں بولیں گے، جو بول سکتے ہیں وہ تکلف میں نہ رہیں، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے۔ اللہ نے قرآن میں خامن کو، شوہر، بیوی کے لیے سید کہا ہے۔ سورہ یوسف گھروں میں جا کے دیکھیے، جب زلیخا میں ہوا و حبس کے گڑھے میں دفن ہو کر یوسف کو بھی اپنے ساتھ ملوث کرنا چاہا، عصمت، مقام عصمت کے پیش نظر دامن بچا کے آگے بڑھے، اس نے پیچھے سے زور سے ایک کہا بلند کیا۔ جناب یوسف نے حالت جلالت میں دیکھ کر کہا کہ کہا بلند کرنے کی وجہ کہتی ہے، یوسف بچ کر کہاں جاؤ گے؟ میں نے 7 دروازے بحال کیے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7ویں دروازے سے گزرنے کے بعد آسمان کی شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ میں نے 7 کے 7 دروازے مکمل کر دیے، تو اس میرے قفس سے بچ کر تم کہاں جاؤ گے؟ تو جناب یوسف نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اچھا اب دیکھتی جا کہ اللہ عصمت کو بچنے کا کیسے موقع ہے۔ یہ کہا اور معصوم بند دروازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جس دروازے کے قریب پہنچے، بس پہنچے، تالے سے کہا
سلامت رہو. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. یوسف اور زلیخا دروازے کی طرف دوڑے. جب دوڑے تو زلیخا نے کیا کیا؟ پیچھے سے یوسف کے کتے کا دامن تھاما روکنے کے لیے. اس نے روکا، وہ پڑھا. کتا پیچھے سے پھٹ گیا. اب تو جناب یوسف اور زلیخا آخری دروازے سے باہر قدم زن ہوئے، یعنی باہر نکلے تو دونوں نے کیا دیکھا؟ القیا سیدہ لدى الباب. ان دونوں نے دیکھا کہ زلیخا کا سید. میں نے اسی لیے کہا تھا جو بول سکتے ہیں وہ بولے. زلیخا کا سید یعنی شوہر، خامن، عزیز مصر دروازے پر موجود تھا. تو اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے قرآن میں کیا قرار دیا؟ سید. کیوں قرار دیا؟ کیوں قرار دیا؟ اب پھر کام پر رجوع کرتے ہیں. سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ کیوں قرار دیا سید بیوی کے لیے شوہر کو. لو اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کہ شوہر کے ذمے کہ جس بیوی سے اس کے لیے مولود ہے، بچہ ہے، اس بیوی کا کھانا پینا، نان اور نفقہ اور اس کا لباس اسی بچے کے باپ یعنی بیوی کے شوہر کے ذمے ہے. تو اب شوہر بیوی کے لیے سید کیوں کہوایا؟ اس لیے کہ اس کے نان و نفقہ کا یہ ضامن ہے. واجبہ صاحبان اسلام آباد، میری آپ سے اتنی توقعات کا دستہ ہے کہ اگر جہاں میں مایوس ہو گیا تو پھر کہاں جا کے توقعات لے کے پڑھوں گا؟ حیدر یعنی چونکہ جو رزق اس رازق نے بیوی کے لیے مقرر کیا ہے، مقرر کرنے والا وہ ہے، لیکن بیوی کو مل رہا ہے. رزق مقرر کرنے والا وہ خیر رازقین ہے، لیکن اس بیوی کو جو رزق مل رہا ہے اس خیر رازقین کے مشیت کے سائے پہ وہ مل رہا ہے شوہر کے ہاتھوں سے، شوہر کے وسیلے سے. اسی لیے اللہ نے شوہر کو کیا کہا ہے؟ اس کی بیوی کے لیے سید کہا ہے. یار بیوی کو رزق شوہر کے ہاتھوں سے ملے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. حد ہے صاحبان فراست، صاحبان بیوی کو اس کے مقدر کا رزق اس کے شوہر کے ہاتھوں سے اللہ دلوائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور اگر علی ابو تراب ہوتے ہوئے ابو تراب ہوتے ہوئے پوری کائنات کے لیے مقصد و رزق قرار پائے اللہ کی طرف سے. دیکھیے میرا یہ فکر نہیں کھلا کہ مشیت الہی کے سائے میں، ارادہ خدا بندی کے سائے میں رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن دلواتا ان کے ہاتھوں سے ہے. یہاں کا اجتماع ایک ایسا اجتماع ہے
جہاں صرف لفظوں کا سہارا لے کر آگے بڑھا نہیں جا سکتے. اسی لیے میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور جس کا حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کی یہ فوٹو کاپی صفحے میرے ہاتھ میں. مکتب تشیع بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے بصائر الدرجات. یہ عربی میں ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 343. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. علی کا علی بیٹا، علی بیٹا یعنی امام المتقین کا زید العابدین بیٹا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے صحابی کے ساتھ تشریف فرما. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات کے بعد حضرت ابو بصیر یہ بیٹھے ہوئے سامنے دیوار. یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں. جو چاہ تقریر کے بعد دیکھنا چاہے میری طرف سے مکمل طور پر انہیں حق حاصل ہے. امام تشریف فرما ہے. سامنے کی دیوار چڑیوں نے اپنے چہچہانے سے شور مچایا. امام فرماتے ہیں ابو بصیر سمجھ رہے ہو یہ اپنی زبان میں کیا کہہ رہی ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا ہی بہتر سمجھتے ہیں. فرمایا ان کے حصول رزق کا وقت ہو چکا ہے اور یہ اپنے رزق کا مطالبہ کر رہی ہے. سبحان یعنی ان کی غذا کے حصول کا وقت ہو چکا ہے اور یہ اپنی غذا کا مطالبہ کر رہی ہے. مولا یہ پرند مطالبہ کر رہے ہیں اپنی غذا کے حصول کا. امام فرماتے سے پرند نہیں بلکہ سنو بسائے سنو. ابو بصیر امام نے دیکھا، دیکھ کر فرماتے سن لا تنامنا قبل طلوع الشمس وإنی أكره لها. ابو بصیر کبھی بھی نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک سویا نہ تھا. آنکھوں سے نیند کے مزے نہ لیا تھا. مولا خیر تو ہے، یاد رکھو بچوں، سوا رمضان کی باقی 11 مہینوں میں ہمیں نماز صبح کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک سونے کی اجازت نہیں. اگر کوئی سونے کا عادی ہے اور پھر مقدر کے سونے کا گلا کرتا ہے جیو سلامت رہو. ایسے خوش موضوع پر امداد دے رہے ہو یا مت سویا کر. لرز کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتے مولا کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا سنو یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، کبھی بھی سورج کے طلوع ہونے تک نماز صبح پڑھنے کے بعد نہ سویا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ان حاضل وقت یکسب الارزاق، اللہ اس وقت میں رزقوں کو تقسیم کرتا ہے. وَيُجْرِي عَلَىٰ أَيْدِينَا، دیتا اللہ ہے، دلواتا ہمارے ہاتھوں.
سکھانے والا، گھر والوں کے لیے مربی ہونا اور بات ہے، لیکن ہر رائے کائنات کے لیے مربی ہونا یہ کل بھی محمد و آل محمد کا مقام تھا، اور آج بھی یہ شرک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، میں دیکھ رہا ہوں، میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ حیدر، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، تشریف کرنی پڑی تو آئندہ مجھے 8-9 تقریریں کرنی ہیں اسلام آباد کے علاقے میں، انشاءاللہ زندگی ہے تو میں تشریح کروں گا۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، جب پوری کائنات خلق ہی ان کے وسیلے سے ہوئی ہے، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کے کسی وجود کو وجود میں بھی نہ لاتا، تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ کل بھی ان کے دروازے کی خیرات تھی اور آج بھی ان کے دروازے کی۔ دیجیے لفظ سید کا ایک معنی ہے مطاع، نیم توئے الف مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، اسے بھی کہا جاتا ہے سید۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الاحزاب سے، گھروں میں جا کر دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر ہے 66 وہاں سے کہ میں آیت لے کے پڑھ رہا ہوں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ ورسولہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں میں سے کچھ جہنمیوں کو اونٹے، یعنی جرم کی نوعیت کے پیش نظر جہنم میں ڈالے جانے کی کیفیت بدلتی رہے گی، تو کچھ لوگوں کو منہ کے بل اونٹے منہ جب جہنم میں ڈالا جائے یقولون، تو جہنم میں جا کر وہ کہے یا لیتنا، ہائے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس زندگی سے گزر کر ہم آئے ہیں، کاش اس عالم میں ہم اللہ کی اطاعت بھی کرتے، رسول کی اطاعت بھی کرتے۔ دیکھا آپ نے یہاں جتنی بغاوت کوئی کر سکتا ہے کر لے، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ اپنے دامن میں اطاعت لایا ہے یا بغاوت لایا ہے۔ سب ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب آیت نمبر ہے 67، اگلی آیت، وقالوا ربنا، وہ جہنم میں بیٹھ کر کہیں گے اے ہمارے رب، کاش انا اطعنا ساداتنا، میرے اللہ تجھے علم ہے کہ ہم نے اطاعت کی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ساداتنا واتبعنا فأضلونا السبیل، اپنے ان سیدوں کی جن کو سردار ہم نے بنایا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ جو نہیں بول سکتا، میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، چہرے سے مجھے پتا چل رہا ہے، لیکن جو بول سکتے ہیں انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کیا کہیں گے جہنم میں بیٹھ کر؟ قالوا
الگ کر دیا. یہ سبیل سے الگ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں. آیت کا اگلا جز پڑھنے سے پہلے میں یہاں رک رہا. پہلی آیت میں انہوں نے کیا کہا؟ کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اس آیت میں انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے سرداروں نے بڑوں نے ہمیں سبیل سے الگ کر دیا. اگر کوئی قاری یا سامع یہ بتا دے کہ چونکہ پہلی آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، یہاں سبیل سے مراد اللہ اور اللہ کا رسول ہے، تو میں اور آیت پڑھتا ہوں. قیامت کے دن گناہگار حسرت کے سبب اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا. جب اپنا جان دیکھے گا نا تو حسرت کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کر کیا کہے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ کہے گا ہائے جہاں سے میں آ رہا ہوں میں وہاں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. ایک گزارش ہے ذرا سامنے بیٹھا کرے تاکہ میں بات آگے بڑھا سکوں، کیونکہ میں نے کوئی پہلو قصہ کہانی کا تو نہیں دینا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جس عالم سے آیا ہوں اس عالم میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. تو پتا چل گیا نا رسول کو مانتا تھا. اب بھی میں پڑھوں آپ پھر بولیں گے ہے نا مار رسول کے ساتھ ساتھ. کاش میں سبیل کو بھی مانتا. معلوم رسول کو مانتا تھا سبیل کو نہیں مانتا تھا. اب وہ سبیل کون ہے جس کا ماننا اسی طرح واجب ہے. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ. تو اللہ کیا ہے؟ مطاع. جو بچے جو میرے بزرگ میں نہیں سمجھتا پہلی بار نماز فرما رہے ہیں کیونکہ آپ جسے سن کے میں سنا رہا ہوں، لیکن اگر کسی کی پہلی مرتبہ سننے کے بعد آئے تو وہ آئینہ حیرت نہ بننے پائے. صفاتی ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے السید. یعنی مطلقاً اگر کوئی سید ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. باقی جو بھی ہے اس کا بنایا ہوا منصب کا عطا ہوا. تو اللہ خود کیا ہے؟ سید. اطیعوا اللہ. اطاعت کرو اللہ. معلوم ہے اللہ مطلقاً سید ہے، مطاع اس کی اطاعت واجب. اب آگے کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اطاعت کرو رسول کی. معلوم ہے اس السید نے جسے منصب سیادت بخشا وہ ہمارا رسول ہے. لہذا رسول کیا ہے؟ مطاع. اس کی اطاعت بھی سید ہوتے ہوئے رسول ہونے کے ناطے سے واجب ہے. آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اطاعت کرو صاحب الامر کی. اپنے اپنے مقام پر
کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، جو اولو الامر جسے مانتا ہے بجا ہے، کیونکہ ہر صاحب علم جانتا ہے کہ انجام ہونا ہے ایمان کے ساتھ۔ تو جو بھی جس کا مدعی ہوگا یہ چپ کر گئے، تو جو بھی جس کا مدعی ہوگا وہی اس کا انجام اپنے مدعا کے ساتھ ہوگا۔ تو اب جس کے نزدیک جو بھی اولو الامر ہے، ہم مفتی ہونے کے ناطے سے کسی پر کوئی فتویٰ عائد نہیں کر سکتے، کیونکہ علم پھول برساتا ہے، انگارے نہیں برساتا۔ علم شبنم دیتا ہے، آگ نہیں دیتا، کانٹے نہیں دیتا۔ علم صراط مستقیم دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا۔ علم محبت دیتا ہے، نفرتیں نہیں دیتا۔ تو میں کسی قسم کی ایسی بات زبان پر لانا گوارا نہیں کر سکتا جو کسی کے جذبات کو مجروح کرے۔ میں تو صرف حقیقت کے اعتبار سے فکرہ دے رہا ہوں کہ اللہ مطاع رسول مطاع، اللہ کے لیے اطیعوا الگ ہے، رسول کے لیے اطیعوا الگ ہے، لیکن اولو الامر کے لیے وہی ہے جو رسول کے لیے ہے۔ بھائی میری تشریح کا وقت نہیں انہوں نے رکھا، آپ بھی چپ کر رہے ہیں، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، اولو الامر منکم، اور اولو الامر کی جسے مرضی میں آئے اولو الامر مانو، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ کس طرح رسول معصوم ہے۔ اسی طرح اسی لیے پوری کو سہتا انہیں اب ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے جو مثل رسول معصوم ہوگا۔ اب وہ کون ہے تلاش کرے کہ کس کے دروازے کھلے ہیں اور کس کے دروازے بند ہوئے۔ رکھنا یا رب اپنے محبوب کے صدقے مجھ پہ نظر کرم تو اتنی رکھنا، نہیں مانگتا یہ ابرار نظر حسن حسین کے سوا کچھ، داری میری مشکل ہمیشہ نہیں آسان رکھنا۔ کل ایمان میں نے فکرہ دے دی ہے، تشریح میں جانا نہیں چاہتا۔ اطیعوا ایک ہے، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی، تو رسول کے بعد ہمارے مکتب میں یعنی مکتب تشیع اولو الامر صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو مثل رسول معصوم ہوگا، جس کی اطاعت مثل رسول ہر ذرہ کائنات پر جاری و ساری ہے۔ یہ مقام اطاعت رسول ہے۔ ادھر اشارہ کیا، چاند سب ہو گیا۔ یہ مقام اطاعت رسول ہے، ادھر اشارہ کیا، چاند سب ہو گیا۔ بے جان انگریزوں کو اشارہ کیا، انہوں نے چاند پا کر کلمہ سنا دیا۔ حد ہے، دیں گے فکرہ چھاتی نہ دیں گے، ہو گیا بھائی، حد ہو گئی۔ بے جان انگریز محمد کے ہاتھوں پر آ کر جان پا کر کلمہ سنا دے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اگر علی محمد کے ہاتھوں پر آ کر قرآن سنا دے
اشارے پر کلمہ سنا دیا تو اب رسول کے بعد تشریح میں نہیں جاتا، وہی ہو سکتا ہے. ادھر اشارہ کیا، ادھر ڈوبے ہوئے سورج نے پلٹ کے بتا دیا کہ یہ امام صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی. ہر کسی کو پتہ ہے کہ رسول دا کون ہے تو کون نہیں. وہ بات کرو جو سب لے سکے. مل کے نعرہ حیدر. ادھر اشارہ کیا، ادھر سام بن نوح نے زندہ ہوتا پاؤں کی ٹھوکر سے سام بن نوح نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ علی امام صرف تمہارا نہیں بلکہ ہمارا ہے. ادھر اصحاب کہف کو سلام کیا، ادھر انہوں نے غار سے جواب دے کر بتا دیا کہ یہ امام صرف تمہارا نہیں. تو دیکھا آپ نے جس طرح اللہ مطاع السید ہر ذرہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اسی کی اطاعت واجب ہے، بغاوت کرنا اور اسی طرح رسول مطاع لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کا نبی ہے. کوئی اطاعت کر رہا ہے تو الگ بات ہے، اگر بغاوت کر رہا ہے تو آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اولو الامر یعنی علی رسول کے بعد مطاع چند لوگوں پر حق کے اطاعت نہیں رکھتا، چند نفوس پر علی حق کے اطاعت نہیں رکھتا، بلکہ یہ پھر میرے ہاتھ میں کتاب ہے مکتب تشیع، بہت بڑی کتاب ہے. حوالہ کیسٹ میں محفوظ ہو رہا ہے، موبائل میں میرے عزیز بیٹے محفوظ کر رہے. یہ اسلام آباد علماء تشیع سدا بہار گلستان جس سے رجوع کیا جائے. میں اپنے حوالے کا ضامن ہوں، جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے جواہر الولایہ. عربی میں اس وقت یہی دیکھا ایک مسئلہ کیا ہے جواہر الولایہ. کیا کروں مجھے نظر کیا کچھ ہے جواہر الولایہ عربی میں. اس میں حضرت علی کا ایک بہت بڑا خطبہ ہے، خطبے کی 2 سطریں پڑھ رہا ہوں، زیادہ نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں وَيُدِينُنَا كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ. مجھ علی کا مقام اولو الامر جب سمجھو، جس جس شے کو اللہ نے محبت کے وسیلے سے خلق کیا ہے، جس جس شے کا وہ خالق ہے، محبت جس جس شے کا نبی ہے، اسی شے پر مجھ علی کی اطاعت واجب ہے. سورج ہے یا چاند ہے، ستارے ہیں یا پہاڑ ہے، اشجار ہے یا چوپائے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں جنت و والنار، جنت پر بھی میری اطاعت واجب ہے اور جہنم پر بھی میری اطاعت واجب ہے. بس آخری حوالہ اسی کے بعد حد. یہی وجہ ہے کتاب کا نام لے رہا ہوں جناب المقدس حضرت علامہ سلیمان کندوجی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی. اس میں یہ درج ہے کہ قیامت کے دن علی پل صراط پر کھڑے ہو کر جہنم کی زبان یعنی باغ
تو اسی طرح سے سید کی اگر یہی نورانی چہرے کسی تقریب میں مجھے نظر آ گئے تو میں اس بات کو آگے بڑھا سکوں گا کہ سید کے معنی ہے سردار. کیسا سردار؟ جسے اللہ سید کہتے ہیں. وہ اپنے زمانے کے ہر فرد ہاں وہ مانے یا نہ مانے وہ سید. اللہ کو اللہ مانو تب بھی اللہ ہے, نہ مانو تب بھی اللہ ہے. لیکن للعالمین نذیرا, نبی کو کوئی نبی مانے تب بھی نبی ہے, اور کوئی انکار کر دے اس کے مقام نبوت میں فرق نہیں آتا. تو جسے اللہ نے سید بنایا ہے اس کی سیادت کا اعلان اللہ کا بنایا ہوا سید محمد کر رہا ہے. الحسن الحسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سید ہیں, سردار ہیں. تو جب یہ سردار ہے سید ہے تو ان کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہے. مطاع ہونے کے ناطے ان پر کسی کی اطاعت واجب نہیں. اسی لیے تو کسی سے کہا تھا کہ یہ فکر میرے باپ کا ہے, اور وہ بھی خفا نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے بھی سر چوم کر کہا تھا بے شک حسین کے دن پر تیرے باپ کا ہے. کتاب کا نام تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی کراچی میں چھپی, انہوں نے سر چوم کر کہا کہ حسین بے شک منبر تیرے باپ کا ہے. میں کیا کروں, لا منبر ابھی, میرے باپ کا تو منبر ہے ہی نہیں. یعنی حسین کے حق میں یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کہہ دیا, بلکہ ہمیں بتایا کہ سید ہے, سردار ہے, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہی حق ہے. تو جب حسین پر کسی کی رسول علی حسن کے بعد اطاعت واجب ہی نہیں تھی, حسین تو پھر حسین مطالبہ بیعت یزید پر بیعت کیسے کرتا, انکار بیعت کا تمام قربانیاں دینے کے بعد آج سفر کی 9 تاریخ باختلاف روایات ہو یا 4 یا 5 باختلاف روایات کہیں ہے کہیں ہے 500, کسی کتاب میں ہے مقدس کی کتاب میں 600, کسی میں ہے 16 ربیع الاول. لیکن جو مستند کتب میں مقاتل میں روایت ہے وہ یہ کہ 17 ربیع الاول کو اللہ کو اللہ منوانے والے کا لٹا ہوا گھرانا سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, جیتے رہو سلامت. یا تم سفر کو اکبر منوانے والے کا قیدی گھرانہ شام کی سرحد پر پہنچا. جب شام کے باہر 4% تاریخ میں ہے, 3 دن کہا جاتا ہے, جو کہ تاریخ میں 3 میل کا ذکر نہیں, تاریخ میں 4%, یعنی 12 میل شام سے باہر, دمشق سے باہر سرحد قافلہ روک دیا گیا. کیوں روکا گیا؟ تاکہ قافلے کی آمد کے اعتبار سے ان کے شایان شان بازار بھی بڑے ادب سے میں گزر گیا, اور دربار بھی
آئیں تو نئے تخت پر بیٹھ کر نیا تاج سجا کر منوایا جا سکے کہ میری ظاہری قدرت کیا ہے. 3 دن برابر بازار سجتے دربار سجتا رہا. اب اگر کسی کا دل یہ فکر تاریخ کے برداشت نہ کر سکے تو میں سب سیدوں غیر سیدوں سے شیعہ سنی بھائیوں بزرگوں سے معافی مانگ کر فکر ادا کر رہا ہوں. 120 پرچم جھنڈے تیار کرائے گئے. ایک ایک جھنڈے کے نیچے 5,000 تماشائی تھے. بڑے آرام سے میں فکر پھر دیتا ہوں. تاریخ کا فکر ہے میں جلدی نہیں کرتا. 120 جھنڈے تیار کرائے گئے. ہر جھنڈے کے نیچے 5,000 تماشائی تھے. یہ سارے اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جس کے سر سے مدینے سے ذرا چادر اتر گئی. سورج پردے میں چلا گیا تھا. مجھے معاف رکھنا یہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے بارنے آقا پردہ غیبت میں یہ میرے سنے سن رہے ہیں کہ ایک دن حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ سامنے سے سیدہ زینب آئی بغیر بند کیے حسین زینب کے لیے کھڑے ہو گئے. کچھ ناچنے والے تھے, کچھ تالیاں بجانے والے تھے, کچھ ڈھول بجانے والے تھے, کچھ تف بجانے والے تھے. اور جب کسی قافلے کو لے کر چلے, اب میں آگے نہیں بڑھتا, زکر بن قیس کے ہاتھ رسی کا اگلا کونا تھا. اس رسی کو بیمار کی گردن اور بازوؤں سے نکال کر سیدہ زینب اور اس کے بعد ایک ایک مزدور کے ہاتھوں میں گردن کے پیچھے باندھ دی گئی. کتاب کا نام لے رہا ہوں, کوئی شک کر کے نہ رہ سکے. کتاب کا نام ہے ریاض الاحزان. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ جب اوپر سے پھولوں
اس گھرانے نے قربانیاں دی. آج یہ رونا، یہ ماتم کرنا، یہ عزاداری کرنا ہماری طرف سے سیاہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی بارگاہ میں اظہار عقیدت ابھی تھا اور آج بھی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی علی محمد و آل محمد. یا الہ العالمین، تمام شامل و حاضرین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، شرعی حاجات کو پورا فرما. بانیان مجلس سید زیدی کی، ان کی آل اولاد کی نیک اور شرعی حاجات کو پورا کر. جو ہمارے افراد پولیس، افراد آرمی یا باقی اس طرح کے نوجوان دہشت گردی کا نشانہ بن کر شہید ہو چکے ہیں، ان سب کی اور شہدائے ملت کی پروردگارہ درجات کو بلند فرما. وارث امن امام زمان کا جد جد ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کی فوج ظفر موج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. مل کے نعرہ حیدر. متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین. السلام